بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج کے اس سیشن میں جو سولوشن آف پرابلمس، مسائل کا اسلامی حل کے عنوان سے ہمارے چینل پر ہر سیٹرڈے کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ہم ایک ایسے سوال اور ایک ایسے کنفیوژن کو ڈسکس کریں گے اور اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے جس کے بارے میں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اور کہا جائے تو لوگ جاننا چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا کافر، مشرک اور فاسق مسلمان کے لیے استغفار کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جواب سمجھنے کے لیے ان دونوں کو الگ الگ کیٹیگریز میں کرنا پڑے گا. کافر اور مشرک وہ ایک کیٹیگری میں ہیں اور فاسق مسلمان وہ الگ کیٹیگری میں. ان سب کو ایک ساتھ میں رکھ کر بات نہیں سمجھی جا سکتی. پہلے ہم بات کریں گے کہ کافر اور مشرک کے لیے کیا استغفار کی گنجائش ہے، اللہ سے ان کے لیے معافی طلب کی جا سکتی ہے، یا دین ہمیں اس بات سے منع کرتا اور روکتا ہے اور اس کی اجازت نہیں دیتا. قرآنی آیات کی روشنی میں یہ بات اللہ رب العزت نے بالکل واضح کر دی ہے کہ مشرک کے لیے استغفار نہیں کیا جا سکتا. جو انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے اس کے لیے اللہ کی مغفرت کے دروازے بند ہیں. کوئی شخص بھی اللہ سے اس کے لیے استغفار نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرتا ہے تو غیر شرعی کام کرتا ہے جو قرآنی ہدایت کے خلاف ہے. سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں اگرچہ وہ مشرک لوگ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، جب کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ جہنم والے ہیں، دوزخ والے لوگ. مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں یہ بات لکھی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اپنے چچا ابو طالب کے لیے استغفار کرنا چاہا تو یہ آیت نازل ہوئی اور آپ کو اس سے روک دیا گیا. تو ظاہر ہے کہ ابو طالب جس قدر اچھے انسان تھے اور جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اس کے باوجود خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے استغفار سے روکا گیا، حالانکہ وہ آپ کے رشتہ دار بھی تھے، آپ کا ہر طرح سے ساتھ بھی دیتے تھے. تو ظاہر ہے اس کے بعد تو پھر کسی اور دوسرے مشرک کے لیے اس کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی. اور اسی سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو اللہ تب بھی ان کو معاف نہیں کرے گا، آپ کے استغفار کو ان کے بارے میں نہیں قبول کرے گا. ان کے بارے میں ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. گویا کافرین کے لیے اور مشرکین کے لیے دین اسلام کے اندر اس بات کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے کہ ان کے لیے استغفار کیا جائے، اور اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. بلا وجہ اگر کسی کے ذہن میں بڑی رعایت اور ہمدردی کا خیال پیدا ہوتا ہے تو خوب اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ سے زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ کوئی ہمدردی اور خیرخواہی کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. جب اس رب نے، اس خدا نے منع کر دیا تو اب ہمیں بلا وجہ کی اپنی خیرخواہی اور جذبہ دکھانا پھر یہ ہمارے لیے خطرناک بات ہو سکتی ہے. چلیے اب ہم بات کرتے ہیں اس سوال کے یا اس کنفیوژن کے دوسرے پہلو پر کہ فاسق مسلمان کے لیے استغفار کرنا کیسے. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایک شخص اس سے زندگی بھر اس نے نماز بھی نہیں پڑھی اور یہ غلط کاموں میں رہتا تھا، حرام کام کرتا تھا، جیسے یہ شراب زندگی بھر پیتا تھا، یا کوئی دوسرا شخص ہے یہ انٹرسٹ اور سود کے کاروبار میں لگا ہوا تھا. تو اب اس طرح کے فاسق مسلمان کے لیے استغفار کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو علماء حضرات نے صاف طور پر یہ بات لکھی ہے کہ دیکھیے، جب کوئی شخص مسلمان ہے تو اس کے لیے اللہ کی مغفرت کے دروازے بہرحال بند نہیں ہیں بلکہ کھلے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت کا بالکل کلیئر اور صاف اعلان ہے،
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس بات کو نہیں معاف کریں گے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ لہذا یہ جو بھی گناہ ہے، اگر شرک سے دور رہتے ہوئے کوئی مسلمان اس میں مبتلا ہو گیا ہے، اللہ کی حفاظت فرمائے، تب بھی اس کے لیے استغفار کرنے کی نہ یہ کہ صرف گنجائش ہے، بلکہ ایک اچھی بات ہے کہ اللہ سے اس کے لیے معافی مانگی جائے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ایمان والے مردوں کے لیے اور ایمان والی عورتوں کے لیے استغفار کیجیے۔ اس میں کہیں سے اس بات کا استثناء نہیں ہے کہ کس قسم کے ایمان والوں کے لیے استغفار کرنا ہے، کس قسم کے ایمان والوں کے لیے استغفار نہیں کرنا، بلکہ تمام ایمان والے اس کے اندر داخل۔ البتہ یہ بات ضرور ذہن میں رہے کہ اگر وہ فاسق شخص دین کا مذاق اڑانے لگتا ہے، گویا شراب کو حلال ہی سمجھنے لگتا ہے، نماز کو چھوڑنے کو اچھا کام ہی سمجھنے لگتا ہے، تب پھر اپنے اس عمل کی بنیاد پر، یعنی دین کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، وہ خود ہی کفر میں داخل ہو جائے گا، اور پھر کافر ہونے کی وجہ سے اس کے لیے شاید استغفار کرنے کی اجازت نہ ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ مشرک کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، کافر کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، گنہگار مسلمان ہے اس کے لیے استغفار کیا جائے گا، اللہ سے مغفرت مانگی جائے گی۔ اسی طرح میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس کے اندر میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ سچا انسان کیسے بنے، قرآنی آیات کی روشنی میں اور حدیث کے روشنی میں نے یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی۔ اس میں ایک صاحب کا کوشچن آیا کمنٹ کے ذریعے، ایک شخص جھوٹ پر ہی بلیو کرتا ہے، اسی پر یقین رکھتا ہے، اس کو سچائی سمجھا بھی دی جاتی تب بھی اس کو نہیں مانتا ہے، بلکہ وہ سچے شخص کو ہی بلیم کرتا رہتا ہے۔ تو بھائی دیکھیے، کوئی شخص اگر سچا بننا ہی نہ چاہے تو پھر کوئی دوسرا اسے سچا بنا نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی سچائی کو ماننے ہی کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیجئے۔ ہماری ذمہ داری سچی بات کسی تک پہنچانا ہے، سچائی منوانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اور باقی میں نے جو ویڈیو میں بات کی تھی وہ یہ تھی کہ سچا انسان کیسے بنے، تو جو پروسیس ہے قرآنی اور نبوی طریقہ، اس کے تھرو جو شخص بھی جائے گا وہ سچا انسان بن جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن، ڈاؤٹس، کوشچن ہے تو ضرور کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیے، انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے کو اس کے جواب اور حل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آپ خود بھی جڑے رہیے اور دوسروں کو اس سیشن سے جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔